مجھے خیر اس بات کا علم نہیں ہے کہ حکومتی اراکین نالا ہیں، تاہم یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بجٹ کا عمل ہوتا ہے یا پروسیس ہوتا ہے، اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا اس میں جو شریک کار ہوتے ہیں ان کی شرکت لازمی ہوتی ہے، چاہے وہ عوام ہو، خواتین ہو، نوجوان ہو، منتخب نمائندے ہوں، محکمے ہوں، ان سب کی رائے لی جاتی ہے اور آپ اپنے صوبے کے جو اتنے مسائل ہوتے ہیں جس میں آپ کے بالخصوص آپ کی معاشی ترقی کا ہے، صحت کا ہے، پانی کا ہے، بجلی کا ہے، روزگار کا ہے، تعلیم کا ہے، صحت کا، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ ایک بجٹ بناتے ہیں۔ بلوچستان میں بدقسمتی سے جو بلوچستان کی ترقیاتی عمل کا جو خشت اول ہے جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں وہ غلط رکھا گیا ہے۔ آج تک جتنے بھی بجٹ بن رہے ہیں وہ بلوچستان کے عوام کے لیے بہت بڑا جو سوشیو اکنامک امپیکٹ ہے یا اس کے معاشی اور معاشرتی اثرات بہت دورس نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ خشت اول ہی بلوچستان میں بجٹ سازی کا، بجٹ بنانے کا، بجٹ کے لیے رقم مختص کرنے کا وہ غلط ہے۔ یہ جو ابھی حکومت آئی ہے، یقیناً جو تبدیلی آئی، اس سے پہلے جو 3 بجٹ بلوچستان میں گزرے وہ بہت ہی تکلیف دہ بجٹ تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو علاقہ تھا وہ یہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت تو کوئی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، لیکن ابھی اس دفعہ کم از کم یہ ہوا ہے کہ تمام اضلاع سے تجاویز لی گئی ہیں، تمام اضلاع کے مسائل کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور جب تک بجٹ کی کاپی نہیں آتی ہے، وہاں پر ٹیبل نہیں ہوتا، اس وقت تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تاہم کم از کم یہ یقین دہانی ضرور تھی کہ کم از کم محکمے جو ہے وہ منتخب اراکین کے ساتھ اس بنیاد پر رابطے میں تھے کہ ان کے اضلاع کے مسائل کیا ہیں، وہاں کے لوگوں کے پانی، بجلی، صحت، روزگار کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید سارے مسائل ایک دن میں حل نہ ہوں، لیکن ترجیح آج جو ہیں ہم نے اپنی سیٹ کی ہیں، اور امید ہے کہ شاید یہ بجٹ کوشش کریں گے کہ شاید عوام کے لیے کچھ نیک ثابت ہو۔ ادروائز دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے مہنگائی کا بہت بڑا ایک ابھار آیا ہے، انفلیشن آئی ہے، افراط زر بڑھا ہے، ڈالر کی قیمت گری بہت زیادہ بڑی ہے، پیسے کی قدر کم ہوئی ہے۔ تو ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال ایک اچھے بجٹ کی تشکیل کے لیے جو ہے کوشش تو کی جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں اس بجٹ کے دوران جو اجلاس ہوگا اس میں اس کی خامی اور خوبیوں پر مزید بحث کریں گے۔ سر، صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد ہی بجٹ پیش کیا جا سکے گا، لیکن اب تک صوبائی کابینہ کا اجلاس بھی منعقد نہیں ہو چکا۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہم تو کیبنٹ میں بھی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ ہم وقت پہ 4 بجے یہاں پر آ کے پہنچ گئے، اور ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ بلوچستان میں وہ جو پروسیس ہے وہ ٹائملی ہونا چاہیے۔ بجٹ ایک ایسا عمل ہے میرے خیال میں بلوچستان کی ترقی کا عمل، بلوچستان کے بہت سے طبقے چاہے وہ ملازمین ہیں، بے روزگار ہیں، بلوچستان کے عوام ہیں، نوجوان ہیں، وہ ساری ان کی نظریں بجٹ پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو بجٹ کو میرے خیال میں بر وقت پیش کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، لیٹ ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں حکومت کو اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ تو سر اپوزیشن کی جانب سے ویسے ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا جیسے پچھلے سال تھا، اگر توقعات آپ کی پوری نہ ہوئی؟ دیکھیں، ایک بجٹ کا پروسیس تو یہ ہے، آئینی طور پر جس دن بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس سے 7 سے 8 دن تک بحث ہوتی ہے۔ اس میں بجٹ میں جو شامل جتنے بھی شعبجات ہیں یا ان کے لیے مختص جو اہداف ہیں یا پیسے ہیں، اس کو دیکھ کر ہی ہمارا رد عمل آئے گا کہ آیا اگر تعلیم کے شعبے میں کمی بیشی ہے، روزگار کے ذرائع کم رکھے گئے ہیں، معاشی ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کے لیے بھی اگر پیسے کم ہیں تو ان کی نشاندہی کریں گے۔ اور ضرور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جب جام کمال کی حکومت تھی ہم نے بہت اعداد و شمار کے ساتھ بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان میں سننے کی ایک تو صلاحیت نہیں تھی، دوسری بات یہ عمل درآمد نہیں کرتے تھے، غرور تھا، تکبر تھا۔ تو ہمیں امید یہ ہے کہ اس بجٹ اجلاس میں ایک شائستہ طریقے سے مسائل کی نشاندہی ضرور ہوگی، اور اپوزیشن کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے، عوام کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تھینک یو۔